السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 14ویں سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات، آپ کو اللہ رب العالمین نے جو معجزات دیے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں، لیکن عظیم ترین جو معجزہ ہے وہ ہے قرآن کریم۔ جی ہاں، یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور قیامت تک کوئی اس جیسی چیز پیش نہ کر سکے گا۔ اور یہ وہ قرآن ہے جس نے خطیبوں کو چپ کروا دیا اور ادیبوں کو گونگا کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو چیلنج کیا کہ اس قرآن میں جو 114 سورتیں ہیں ان میں سے کم 10 سورتیں جیسی کوئی چیز لاؤ، پوری قرآن جیسی لاؤ یا کم سے کم 10 سورتیں جیسی لاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا تو 10 آیتیں صحیح۔ لیکن 1400 سال پہلے سے مشرکوں کی بے بسی آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور آج کے زمانے تک کوئی نہ لا سکا اور قیامت تک بھی کوئی نہیں لا سکے گا۔ قرآن مجید کے علاوہ اور جو بہت سارے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ مشرکوں نے مطالبہ کیا تو انہیں کوئی نشانی دکھائیں، تو اللہ رب العالمین سے دعا کر کے اللہ کی اجازت سے آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، الگ الگ جگہوں پر واضح طور پر نظر آنے لگا۔ ایک اور معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا، پانی نکل آیا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ کنکریوں نے آپ کے دستے مبارک میں اللہ کا ذکر کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو ابو بکر کے ہاتھ پہ رکھا، پھر اس کے بعد عمر کے، پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین، تو ان کے ہاتھوں میں بھی وہ کنکریاں اللہ کا ذکر کرنے لگی۔ ایک اور معجزہ یہ ہے کہ کھانے کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھانے سے ذکر الہی کی آوازیں صحابہ اکرام سنا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، پتھر اور درخت آپ کو سلام پیش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت نے آپ کے سامنے زہریلا گوشت پیش کیا۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا وہ حصہ جو ہاتھ کا شولڈر کا ہوا کرتا بہت زیادہ پسند، تو اس میں زہر، معاذ اللہ، زہر ملا کر دیا تو وہ گوشت کا حصہ بھی بول پڑا۔ اگر آپ اس کو کھا لیے ہوتے تو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ یہ اس یہودی عورت کی سازش تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے بچایا اور اس گوشت کے ٹکڑے نے ہاتھ کیا۔ ایک مرتبہ ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ مجھے معجزہ دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو اشارہ کیا، وہ درخت اپنی جگہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا جس میں دودھ نام کا نہیں تھا اور جو ریوڑ کے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک اس کے تھنوں کو لگتے ہی اس میں دودھ اتر آیا۔ آپ نے بھی پیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا، اور ان بکری والوں کے لیے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں
دکھ رہی تھی، آنکھیں آنا جو ہمارے یہاں کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، تھوک مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لگایا تو وہ بالکل فوراً ہی ٹھیک ہو گئے. ایک صحابی جنگ میں ان کی ٹانگ زخمی ہو گئی، پیر ٹوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، وہ پیر بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ تو ان کی عمر میں، مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرما. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ہاں 120 بچے پیدا ہوئے. عرب میں رہنے والے جانتے ہیں کہ عام طور پر کھجور کا درخت سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے، لیکن ان کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 120 سال کی عمر عطا فرمائی. کہا جاتا ہے کہ بصرہ میں وفات پانے والے یہ آخری صحابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، ایک مرتبہ آپ ممبر پر تھے تو ایک صحابی نے قحط سالی کی شکایت کی کہ بارشیں نہیں ہیں. آپ نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. راوی کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا بھی نہیں تھا. آنن فانن پہاڑ کے مانند بادل جمع ہو گئے اور ایسی بارش برسنی شروع ہوئی کہ صحابہ بھیگتے ہوئے مسجد سے نکلے اور اگلے جمعہ تک پھر بارش ہونے لگی. اگلے جمعہ کو وہی صحابی یا کوئی دوسروں نے پھر شکایت کی کثرت بارش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو بارش رک گئی اور لوگ مسجد سے دھوپ میں نکل کر جانے لگے. ایک اور معجزہ یہ ہے کہ خندق کی کھدائی کے موقع پر 1000 کے قریب صحابہ کرام تھے اور ایک صحابی نے دعوت دی اور اس وقت ان کے پاس 1 صاع جو تقریباً 3.25 کلو کے قریب جو اور ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ. اتنے میں سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور کھانا جو کا تو باقی تھا. اسی طرح حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹی اپنے والد اور ماموں کے لیے تھوڑی سی کھجوریں لائیں اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی اور صحابہ کرام تھے جو خندق کی کھدائی میں مصروف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ساتھیوں کو کھلا دیا. ایسی برکت اللہ رب العالمین نے عطا کی. ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کر کے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کے سامنے رکھ دیا اور وہ سب کے سب سیر ہو کر کھا کر اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے، قریشیوں کے طاقتور جوان آپ کے گھر کو گھیرا ڈال کر آپ کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک بارگی آپ پر حملہ کر دیں اور قتل کر دیں، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہروں پر مٹی ڈال کر وہاں سے نکل گئے اور ان کو خبر تک نہ ہوئی. آپ کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہجرت کے راستے میں سراقہ بن مالک نے آپ کا پیچھا کیا، نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کی پوری سازش کے ساتھ. وہ آپ کے قریب پہنچا تو آپ نے اسے بددعا دی جس کے نتیجے میں اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے. پھر یہ الگ بات ہے کہ اس نے درخواست کی تو اللہ کے رسول نے دعا کی، پھر نکل گئے اور وہ بچ گیا. لمبا واقعہ ہے، ہجرت کے واقعات میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ چند واقعات تھے معجزات کے جو پیش کیے گئے آپ کے سامنے. سیرت کا درس اور اس کے بقیہ حصے آگے سننا نہ بھولیں. تب تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.